سب سے پہلے امریکی قرارداد پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ پہلے اپنے الیکشن شفاف بنائے، امریکی قرارداد سے کوئی فرق نہیں پڑتا، امریکہ کو ہماری اندرونی معاملات میں مداخلت کا کوئی حق نہیں۔ کچھ لوگوں نے تو یہ تک کہہ دیا حسن صاحب کہ ہمارے حالات سے واقف نہیں، اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ میری رائے اس پہ کیا ہونی ہے جی کہ پہلے تو بات یہ ہے کہ تاریخ سمجھ لیں اپنی اور امریکہ کے تعلق کی۔ پاکستان بننے کے بعد ایک آفر سوویت یونین کی طرف سے تھی، انہوں نے ان کو بلایا نہیں تھا، کوئی انویٹیشن نہیں دیا تھا، یہ ان کو چھوڑ کے ادھر بھاگے۔ اس کے بعد پھر ایک زمانے میں گندم کی بھیک لیتے رہے ان سے، 2 ہاتھ ہوتے تھے، مجھے آج بھی یاد ہے، وہ اسکول گوئنگ کڈ، ایک پہ امریکن فلیگ ایک کے کف پہ ہوتا تھا، ایک پہ پاکستانی۔ تو اس وقت پاکستانی امریکن بھائی تھے، جیسے آج کل ماشاءاللہ چائنا کے ساتھ ہماری دوستی پہاڑوں سے اونچی ہے اور سمندروں سے گہری ہے اور شہد سے میٹھی ہے، تب یہ تھی۔ اچھا، اگلا ایک لمبی چھلانگ مار کے آگے چلتے ہیں۔ فیلڈ مارشل ایوب خان جو تقریباً 10 سال حکمران رہے، ان کی کتاب دیکھو آپ، فرینڈز ناٹ ماسٹرز، تو آپ کو پتہ لگ جائے گا ڈے 1 سے آپ کا ان کے ساتھ تعلق کس نوعیت کا تھا۔ پھر تو ایک امریکن سینیٹر نے یہاں تک کہا پاکستانیوں کے بارے میں پوری بات نہیں کر سکتا، کہ پاکستانی تو فلاں کو بھی بیچ سکتے ہیں ڈالروں کے لیے۔ اچھا، یہ ساری قصہ کہانی یہ زبانی جمع خرچ ہے، ظاہر ہے اس طرح کی قرارداد کے بعد لوگوں کو پیسیفائی کرنے کے لیے، ان کا دھیان بٹانے کے لیے، ان کو تھپکی دینے کے لیے، ان کو بیوقوف بنانے کے لیے اس طرح کی بات تو بنتی ہے، کر لیں گے، سافٹ سی ہوگی، نرم ہوگی۔ اور یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں، یہ پلڈیٹ کے سربراہ ہیں بلال، انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ کوزے میں دریا بند کر دیا ہے یہ بلال صاحب نے، کہ ہماری قرارداد کمزور ہوگی، یعنی ایک کپاتی ہوئی، کانپتی ہوئی، لرزتی ہوئی۔ اچھا، اب with this kind of history ہم آج کہاں کھڑے؟ ایک اور بات یاد رکھنا، ایک زمانے میں بھیک میں ہمیں، خیرات میں ہمیں یہ سینیٹری کا سامان ملا کرتا تھا۔ ایسٹ پاکستانیز کے جو منسٹرز تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی تھوڑا سا دے دو، اور پاکستان کے جو مچھندر تھے، ایم این ایز، ایم پی ایز، بڑے بڑے گاٹوں اور توندوں والے، انہوں نے مذاق اڑایا۔ اور یہ کہاں سے میں نے یہ پڑھا ہے، وہ ہے قدرت اللہ شہاب کی کتاب، ان کی آپ بیتی ہے، وہ آپ دیکھ لو، آپ کو پتہ لگ جائے۔ اچھا، جس نے یہ ہوائی چھوڑی ہے کہ وہ ہمارے حالات سے واقف نہیں، وہ 100% درست ہے۔ امریکنز نے ایک ایکڈیمک سی بات کی ہے، ان کو ایگزیکٹلی نہیں پتا، جمہور تو مرا ہوا ہے، جمہور کہتے ہیں عوام کو، سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ۔ ایک ہمیں وہ ٹافی علامہ اقبال صاحب نے خوشخبری سنائی تھی، سلطانی جمہور کا۔ جمہور کا کیا حال ہے؟ نہ روٹی ہے، نہ روزگار ہے، نہ صاف پانی ہے، نہ تعلیم ہے، نہ علم ہے، نہ علاج ہے۔ جمہوریت، امریکنز کو اس بات کا اندازہ نہیں، یہ انہوں نے جو تانا دیا نا، پہلے اپنے ٹھیک کرا لے، اور سپر پاور بنے ہیں۔ تو ہمارے ہاں تو سویپنگ میجورٹی مسلمانوں کی ہے، وہ تو بھانت بھانت کا جانور ہے وہاں امریکہ میں۔ اٹ از اے نیشن آف نیشنز، میلٹنگ پاٹ ہے وہ دنیا کا۔ امریکن تو ہے ہی کوئی نہیں، کوئی شے ہے ہی نہیں، کوئی اسپینش امریکن ہے، کوئی اسکاٹش امریکن ہے، کوئی جرمن امریکن ہے، کوئی اٹیلین امریکن ہے، کوئی چائنیز امریکن ہے۔ انہوں نے قوم بنائی، آپ جیسے الیکشن کرا رہے ہوتے اگر تو وہ سپر پاور بنتے، وہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ دیتے۔ تو بات کرنے سے پہلے یا یہ نابلد ہیں، یہ تاریخ سے واقف نہیں ہیں، یا یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اچھا، ان کو نہیں اندازہ ہوگا پوری طرح، اچھی طرح نہیں ہوگا کہ ہمارے ہاں جمہوریت میں جھرلو، جھرلا، ٹھپے پہ ٹھپا، دھونس، دھاندلی، ووٹ چھیننا، چرانا، آر اوز کا الیکشن، آر ٹی ایس کا الیکشن، بھائی یہ ہمارے ہاں تو ایک الیکشن ہوا تھا سیدھا سادہ، ملک 2 لخت ہو گیا۔
اور ہم اتنے رومانٹک لوگ ہیں, ہم کہتے ہیں قیامت تک رہنے کے لیے بنا ہے, کرتوتیں اپنی تبدیل نہیں کرتے. اچھا تو بھائی وہ واقعی انہوں نے کتابی نصابی بات کر دی ہے. سو اٹس اے ہیوج اینڈ ہاربل پیکج جو انہوں نے قرارداد, اور جس بھاری اکثریت کے ساتھ وہ قرارداد منظور ہوئی ہے, اٹ انڈیکیٹس اے لاٹ. میں نے اس پہ کیا تبصرہ کرنا ہے بھائی, ہم سب لوگ واقف نہیں ہیں اس بات سے. کیسا ایک عجیب و غریب ملک ہے. جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے 2-3 خاندانوں کے علاوہ بندہ ہی کوئی نہیں, باقی جو ہیں ان کے نائبین ہیں. وہ عوام کا کوئی رولا نہیں ہے. یہ وہ طبقات ہیں جنہوں نے کوئی کبھی ڈھنگ کا آدمی پیدا نہیں کیا, نہ کو بڑا پینٹر, نہ کو بڑا شاعر, نہ کو بڑا ادیب, نہ کو بڑا سائنٹسٹ, نہ کو بڑا ڈاکٹر, نہ کوئی بڑا انجینئر. یہ پیدا ہوتے ہیں اسمبلیز میں جانے کے لیے. نتیجہ دیکھو, بات سنو, ساری باتیں ایک طرف رکھ کے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ 76 سال کے بعد یہ ملک جتنی قربانیاں اور یہ اور وہ, قائد تو لیڈ کر رہے تھے نا, قربانیاں تو لوگوں نے دیں. آج بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں 14 اگست جب آتی ہے تو ایک دو فوٹیج وہ جو چلتی ہے ٹی وی پہ, ننگے بچے بھوکے گڈوں کے اوپر بیٹھے ہیں, پرسان حال کوئی نہیں, پورے کا پورا موب بھوکا ننگا, اجڑے ہوئے چہرے, کسی کے پیچھے اولادیں رہ گئیں, کسی کی بچیاں رہ گئیں, کسی کے بیٹے کرپانوں پہ چڑھا دیے گئے. یہ کر کے 76 سال بعد آپ کھڑے کہاں ہوں؟ اس لیے چھوڑو, یہ ہم وہ کریں گے تو فرق نہیں پڑتا. فرق تو ہمیں کسی بھی چیز سے نہیں پڑتا. ہم نے تو کشکول اٹھاتے ہوئے فرق نہیں پڑتا. ہمارا وزیر اعظم خود کہتا ہے کہ ناک سے لکیریں, اور بات سنو, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنی ہے امریکہ سے اور بھیک مانگنی آئی ایم ایف سے. آئی ایم ایف کو کبھی سمجھو, سوچو یہ ہے کیا؟ ایک اشارہ تو فارغ. لیکن بہرحال اسی طرح کے لوگ ہیں, بڑکیں مارتے رہتے ہیں, چاند توڑ لائیں گے تو تارے توڑ لائیں گے تو فلانا کریں گے. کچھ نہیں ہے. انہوں نے جو کہا ہے وہ پاکستانی عوام اس کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں یا نہیں کرتے, یہ دیکھنے والی بات ہے, وہ آپ دیکھ لو. حسن صاحب آگے چلتے ہیں. قومی اخبار کے فرنٹ پیج پر 2 تصاویر سائیڈ بائی سائیڈ پبلش ہوئیں. ایک کا تعلق اسلام آباد اور دوسری کا نیو دہلی سے ہے. آپ نے بھی یہ تصاویر ضرور دیکھی ہوں گی, اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں, ایک تصویر اچھی لگی دیر کے بعد. شہباز شریف بڑے پلیزنٹ موڈ میں اسد کیسر اور عمر ایوب سے مل رہے ہیں, اور ان کے چہروں پہ بھی مسکراہٹ ہے. دوسری تصویر ہے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی راہل گاندھی سے ملاقات کر رہے ہیں. یہ دونوں دے انڈیکیٹ میچورٹی. یہی ہونا چاہیے. یہ تماش بھی نہیں, یہ قبائلی جنگ بند کرو. یہ ڈیگز ڈھونڈ رہے ہیں. نریندر مودی نے کانگریس کو, ماں ہے ہندوستان کی, ہماری تو ماں کے ٹکٹے ہی بہت ہو گئے نا مسلم لیگ کے, تو کانگریس جو ہے اس کو تو تقریباً فارغ کر دیا تھا نریندر مودی نے. لیکن اب گریسفل طریقے سے وہاں کوئی فارم 47 کا چرچا نہیں سنا ہم نے. کرنے کے بعد وہ ہاتھ میں لا رہے ہیں. ادھر ہمارے ہاں بھی یہ کوشش ہو رہی ہے. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں, یہ جو پی ٹی آئی کو آئی ڈونٹ نو مذاکرات نہیں کرنے, یہ فیک ہوں گے, یہ جھوٹے ہوں گے, بس سارا کچھ ہی میں مان لیتا ہوں. تو حضور کے تو مذاکرات کفار مکہ کے ساتھ بھی جاری رہے تھے. صلح حدیبیہ کیا ہے. اور ایک بات یاد رکھنا, بائیکاٹ کرنا 2, 4, 6 پولیٹیکل پارٹیز کا حق نہیں ہے. ان کے ساتھ مکالمہ رکھو. آپ جیسے بھی ہیں بدترین لوگ ہیں. جتنے ووٹ آپ کہہ رہے ہو, یا نارملی ایک تاثر ہے کہ ان کو ملا ککھ نہیں, کو 10-20 سیٹیں تو جنون ہوں گی نا ان کے پاس. بائیکاٹ کرنے کا حق صرف عوام کے پاس ہے. ان کو ذلیل مت کرو. عوام کیسے بائیکاٹ کریں ان کو؟ وہ دھتکاریں ان کو ووٹ نہ دے کر. چلو جی ہو گئی دھاندلی. Is this the end of the world? کیا یہ آخری الیکشن ہے؟ اللہ معاف کرے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے. نہیں, ان کو کوئی قبول نہیں رہا, ان کی حیثیت کوئی نہیں ہے, ان کے پاس مورل اتھارٹی کوئی نہیں ہے.
مذاکرات دیکھو رچرڈ دا لائن ہارٹ اور صلاح الدین ایوبی کے درمیان بھی ہوتے رہے. ابو سفیان ایک بار پہنچ گیا تھا مدینہ کو اس کو دھکے مار کے نکال دیا تھا. نہیں, صلح حدیبیہ کیا ہے؟ مذاکرات کا دروازہ. آپ ان کو چور سمجھو, ڈاکو سمجھو, جو بھی سمجھو, تھوڑا صحیح کم صحیح جتنا صحیح ووٹ لے کے آئے ہیں نا, ان کے ساتھ بائیکاٹ کریں عوام. یہ ہونی چاہیے آپ کی پالیسی. آپ لوگوں کو ایڈریس کریں کہ ہم ان کے ساتھ مکالمہ کر رہے ہیں فار دا بیٹرمنٹ آف آر کنٹری اینڈ آر پیپل. وی ڈونٹ ٹرسٹ دم. بات ہم کر رہے ہیں, اگر ہم کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں اور ٹھیک ہے, ورنہ پہلی اویلیبل جو اپرچونٹی ہوگی اس میں ان کو وائپ آؤٹ کر دو. یہ 47 والا جو کھاتا ہے اس کو, میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ بائیکاٹ کرنا مکالمے کا, مذاکرات کا, یہ کوئی ہیلدی اور کوئی میچور بات نہیں ہے. رویہ وہی ہے جو راہل گاندھی کا اور نریندر مودی صاحب کا, یا جو پرائم منسٹر شہباز شریف کا اور اسد کیسر جیسے مل رہے تھے. اچھا لگا, آ کے چلو بس کرو یار. تمہاری نفرتوں کی قیمت عوام دے رہے ہیں اور شاید بات اس بری طرح ہاتھ سے نکل جائے. ابھی تو ایک محاورہ ہے کہ ڈلے ہیں بیراندہ کچھ نہیں گیا. بیر سمیٹے جا سکتے ہیں, لیکن اگر سب کچھ ہی الٹ گیا وہ پھر سمیٹا نہیں جانا. دونوں تصویریں مجھے تو بہت اچھی لگی ہیں. جی حسن صاحب, ایک طرف تو وزیر اعظم پی ٹی آئی کو مذاکرات کی پیشکش کر رہے ہیں, دوسری جانب ان کے ایک سیاسی مشیر کہہ رہے ہیں کہ کوشش ہوگی بانی پی ٹی آئی کو اندر رکھا جائے, باہر نہ آنے دیا جائے, ملک میں انسٹیبلٹی ہوگی. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ یہ ایک احمقانہ بات ہے. اس کو اندر رکھ کے اسٹیبلٹی آ گئی ہے. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے. میں تو درازی عمر کے لیے دعا کو ہوں. سم تھنگ گوز رانگ, پھر کیا ہوگا بھائی؟ اندر رکھ کے اسٹیبلٹی ہے ملک میں. نفرت ہے جو بڑھتی جا رہی ہے, فاصلے ہیں جو بڑھتے جا رہے ہیں, رسہ کشی ہے جو بڑھتی جا رہی ہے, اختلافات ہیں جو بڑھتے جا رہے ہیں, خلیج بڑھتی جا رہی ہے, یا تو اس سے کمی آ رہی ہو. یہ تو ایک فضول بات ہے کہ وہ اندر رکھنے سے. 1947 کو بننے والا ملک فارم 47 تک پہنچ گیا ہے. اب اس سے آگے کہاں جائے گا اللہ ہی بہتر جانے. جعلی ڈگریوں سے لے کے جعلی نوکریوں تک, جعلی دواؤں سے لے کے جعلی غذاؤں تک, جعلی سیاست سے لے کے جعلی جمہوریت تک, کچھ اصلی چھوڑا ہم نے. اب اس کو اندر رکھو باہر رکھو, نہیں ہوتا اس طرح. لیکن یہ کر کے دیکھ لیں, ان کی جو کلاس ہے, ان کا جو کیلیبر ہے, ان کا جو ویژن ہے, اسی کے مطابق کریں گے جو کچھ کریں گے. اور اس کے بارے میں مجھے ڈے ون سے شک ہے.